اپنی زبانوں کو معطل کرو پاک درود کے ساتھ. دعائیں دوں تو کیا دوں؟ تمہیں پیسے زیادہ مل جائیں، تمہیں کوٹھیاں مل جائیں، تمہیں کاریں مل جائیں، بقیت اللہ کی ریت کو فنا کی دعا نہیں بقا کی دعا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ متشکر و ممنون. بقیت اللہ کی ریت کو فنا کی نہیں بقا کی دعا چاہیے. دعا ہے دل سے، پروردگار تجھے بھی زمانے کے حسین کا حر بنائے. جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف نہیں بیٹھی ہیں، یہ بھی زمانے کے حسین کی فضا بنے اور انشاءاللہ بنے گی. آئے جو بیٹھے ہیں، مولا نے بلایا جو ہے، نہیں سمجھا پایا یہاں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ شہزادی کی مجلس ہے. یہ تو ایک ہے ہی ہے. مولا نے کیوں بلایا ہے تمہیں یہاں؟ مقصد کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ نیت لے کے آئے ہو میں شہزادی کے ذکر میں جا رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا. اس کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، لاہور کا مرکزی مجمع ہے، ثواب کی خاطر حسین کی مجلس میں نہ آیا تھا. اس لیے اس گھر پہ گھر میں بیٹھ کے درود پڑھ، جتنا ثواب چاہیے تجھے مل جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ سے آیا بیٹھا ہو میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں تو مجھے جنت ملے گی. آج میں تجھے جنت کی وہ تصویر دکھانے لگا ہوں جو آل محمد نے تجھ پہ کرم بالائے کرم کرتے ہوئے تیرے لیے احسان بالائے احسان فرمایا. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ہماری محبت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. تیرے اوپر اتنا کرم تو اتنی بڑی مجلس اور ذکر میں صرف اور صرف جنت لینے آتا ہے؟ نہیں. کوشش کیا کر کہیں بھی مجلس ہو لالچ سے ذہن اور دل کو پاک کر کے آیا کر. صرف شکریہ ادا کیا کر، مولا تیرا اتنا بڑا احسان تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں. ذہن میں. اور یہ بھی بتاتا جاؤں ایک عالم دین بڑے ماشاءاللہ ہمارے لاہور کے جید عالم دین، ان کے موجودگی میں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. نہیں ہے گنجائش. اجازت صاحب کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. بڑے خوبصورت شعر آپ بھی پڑھ رہے تھے. یہ آپ کی نظر اور آپ کے تبسط سے ساروں کی نظر. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے؟ قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا. کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. ذہن کے کسی گوشے میں بھی اگر تیری ابھی بھی موجود ہے میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، نکال دے. اس ذکر میں ایسے آیا کر کہ تیرے اوپر ان کا احسان ہے. اس کو اور آسان کرتا ہوں. مجلس سے واپس جاتا ہے، لوگ پوچھتے کہاں گیا تھا؟ تو کہتا ہے میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں، آج اسد بخاری کی تقریر سننے کے بعد تیری سوچ کو بدلنا چاہیے. مجلس سے باہر نکل، کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہنا میں گیا، کہنا حسین نے بلایا تھا. بہت شکریہ اللہ، زندہ باد. شاید تیرا سفر چل پڑے، نکال دے. یہ بڑا قریب گھر ہے، پریشان نہ ہو کہ یہاں سوال نہ کروں تو کہاں کروں. نہیں ہے اولاد، گھبرانا. میری ماں بہن بیٹی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے دعا کر. نہ ہی اتنے بڑی شبیہ سے کوئی منت اٹھانے کی ضرورت ہے. مظلوموں کی شبیہ ہے، دکھی گھر کی دکھی بیٹی کی شبیہ ہے. عرض کرتا ہوں میں آتا ہوں مسائل پہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں. نہیں ہے اولاد، رات کا پہر جب کائنات سو رہی ہو 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام نماز پڑھ. نہیں ہے اولاد، گلے میں دوپٹہ ڈال، آسمان کے نیچے علم عباس کا سایہ پکڑ، دعا مانگ. پروردگار ماں بننے کے لیے باپ بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہے، احسان فرما مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا کر. تھوڑی سی سوچ بدلنی چاہیے.
ورنہ ایسے ہی سفر کرتے 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 ہم دنیا سے چلے گئے، اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا، اور بھئی یہی ہوگا، رو روی جلدی اٹھاؤ جلدی نہلاؤ، میت ہے میت ہے میت ہے، سارے رشتہ تعلق توڑ دیتے ہیں، سانسوں کی ڈوری تک رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری ختم رشتہ ختم۔ جس رشتے نے ٹوٹ جانا ہے اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، جس رشتے نے قبر میں پیغام بھجوانا ہے، جاؤ کہہ دو گھبرا نہ میں آ رہا ہوں۔ میں نے رشتے کی چھوٹی بات نہیں کی، میں اسی پہ چھوٹی سی بات عرض کر کے واپس جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں آتا ہوں۔ کتب رجت بڑا اہم ٹاپک، بہت کم گفتگو ہوئی اس مقدس منبر سے، شکر گزار ہوں داد دے رہے بیٹھے ہوئے، بہت کم گفتگو ہوئی رجت، جس کے بارے میں چھوٹے بات سے فرماتی ہے، جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ رجت ہے کیا؟ کیا ہوگا؟ مولا آئے گا، ہم کہاں ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ ابھی تک ہم ماضی سن رہے ہیں، صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا، ماضی ہے، تھا، جبکہ ہم اپنا ہر کام مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے کو کیوں پڑھاتا ہے؟ بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ کاروبار کیوں کرتا ہے؟ میں منافع کماؤں گا۔ رات کو بستر پہ کیوں سوتا ہے؟ صبح اٹھوں گا۔ ہر چیز میں مستقبل۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھاؤں گا۔ ہر چیز میں گا۔ آج کے بعد عزاداری کا کوئی کام بھی کرے تو پوچھے کیوں کرتا ہے، کہنا میں بھی حر بنوں گا۔ میرا امام آئے گا، میں بھی اپنے امام کے پاس پہنچوں گا۔ مستقبل کریمی کتنی بڑی ہے، فرمایا جو بھی انتظار کرتا ہوا جہاں بھی ہوا اس کا پہلا قدم وہی ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں۔ رات کو سویا ہوا گھبرانے کی ضرورت ہے، انتظار کرتے کرتے بستر پر سو جائے، تکیے کے نیچے نقطہ لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کرنا تھا کعبے آ گیا۔ پوچھا گیا مولا اگر بندہ دنیا سے چلا جائے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگا ہمارا قائم قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ ایک دعا بھی ہے، شاید آپ نے سنی ہو، دعائیں ماشاءاللہ ہمارے مومنین بہت پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، حدیث قصہ ہے، دعائیں کمیل ہے، خوبصورت سے خوبصورت ترین دعائیں ہیں، مگر ساری مفاتیح الجنان میں سب سے اہم دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ بڑے کم مومنین کو پتا ہے، کوشش کیا کرو، تلاوت کیا کرو دعائے عہد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، بے فکر ہو کے جائے، سارے حاضر میت کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، مہدی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ یہ کوئی دوستوں نے، لاہور والوں نے، یہیں کے دوستوں نے، آپ کے لاہور والوں نے آپ کے لیے چھپوا کے لے کے آئے ہیں، کوشش کرنا لے کے جانا مجلس کے اختتام پر خواجہ صاحب کو دے کے جائیں گے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بادشاہ قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قم باذن اللہ۔ کتب رجت بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے، دیکھنا میری طرف۔ اچھا ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند کر صلوات۔ بسم اللہ۔ اچھا کوشش کیا کرو ایسے موقع پہ دھکے نہ دیا کرو، مومنوں کو بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے۔ کوئی پتہ نہیں تو کسی کو دھکا دے رہا ہو، وہاں کوئی امام کھڑا ہو، بہت ضروری ہے، بڑا احتیاط سے، بڑے خیال سے۔ یہ سب قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، پتہ نہیں کون کون پردے میں آئی بیٹھی ہے، اس لیے خیال کر کے گزرا کرو، خیال کر کے آیا کرو، خیال ایسا خوبصورت ماحول دو دنیا والوں کو کہ پتہ چلے علی والوں کا معیار کیا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا دھکے ایک دو ملے ہیں، کافی آگے بندے آگے، کوشش کرو احتیاط سے۔ لو جی قبر میں سردار آگے، میں بات اپنی مکمل کر کے میں بات شروع کروں جو میں شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ قبر میں سردار آگے، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے۔ سرکار نے پوچھا کسے دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے۔ تیرے امام رخ انور اس کی طرف کر کے فرمائیں گے خواجہ صاحب تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے؟
लो जी लाहौर मैंने जहां से बात शुरू की थी, या लैतनी कुन्त माअकुम फाफूजा फौजा नज़ीमा, तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं कोशिश करूंगा अपने वक्त में समेटूंगा, अपने काबिल कदर काबिल एहतराम को ज्यादा ज़हमत न दूं, लेकिन कोई इरफान के चंद मोती लेके जाओ, क्योंकि इनकी दुआएं भी मेरे साथ है इस वक्त शामिल है। या लैतनी, कुरान में अगर सिर्फ चूमने की खातिर कुरान घर में न रखा हो, थोड़ा सा अक्ल वालों के लिए निशानी समझ के कुछ पढ़ा हो, तो फिर कुरान खोल के देखना, एक नहीं कई काश की आयतें हैं कुरान में। जब इंसान दुनिया से चला जाता है या चला जाएगा, फिर कहेगा काश मैं दुनिया में दोबारा लौटाया जाता, काश मुझे वक्त फिर मिल जाता। उस वक्त अल्लाह कहते तेरे पास वक्त खत्म, जो तुझे दिया था तूने किया ही कुछ नहीं। अब कहता है काश काश काश, तेरे काश कहना का कोई फायदा नहीं। यही अगर कोई गौर से पढ़े तो फिर शायद बाद में काश ना कहे, मगर तेरे मासूम ने तुझ पे एहसान फरमाया गैबत में हर मोमिन को ये पढ़ना चाहिए, या लैतनी काश मैं करबला में होता। ये और बात है, इसके नीचे गवाही देंगे अहले इल्म तशरीफ फरमाए, गवाही देंगे, नीचे लिखा है जो इसको पढ़ेगा उसको इतनी 1000 रकातों का सवाब होगा। हमने जो काम भी किया सवाब की नीयत से, सवाब होगा सवाब होगा सवाब होगा। किसी दिन अकेले बैठ के सोचना सही, अपनी औलाद के साथ कोई ये चक्कर नहीं, मैं इतनी खिदमत कर रहा हूँ, इनको इतना खिला रहा हूँ, ये बड़े होके क्या करेंगे, कोई बात नहीं। औलाद जो है यहाँ नेकी के कामों में मिलेगा क्या? नहीं समझा पाया? मेहरबानी करें जिन जिन को जहाँ जहाँ जगह मिले तशरीफ फरमा। मैं दरूद पढ़े सरदार। क्योंकि मैं तेरी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, काश वो बात मेरी पहुंची है तेरे तक, काश मैं करबला में होता, क्या करता, अपने आप को कुर्बान करता, क्या मिलता, फौज अजीम को पाता। इसका मतलब करबला का ये मयार है, जो भी अपने आप को करबला में अपने इमाम पे कुर्बान करे वो फौज अजीम को पाता है। फौज अजीम वो कामयाबी है जिसके बाद मजीद कामयाबी की गुंजाइश नहीं है, फौज अजीम को पाता। अरे भाई हमने तो रकातों का सवाब समझ के इसको पढ़ा, या लैतनी कुन्त माअकुम फाफूजा फौजा नज़ीमा, इसकी गहराई पे गौर करने की हमने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। पूछा गया काश मैं करबला में होता, मैं तो हूं ही नहीं। फरमाया नहीं, तुम अपने आप को करबला में समझ। कहता जो है लब्बैक या हुसैन, अच्छा ये लब्बैक या हुसैन है, मेरी कौम का बड़ा मशहूर मारूफ में आधी दुनिया देख आया नारा है, हर जुलूस में पूरी दुनिया में लब्बैक या हुसैन। अभी लगाते वक्त गौर से सोचा भी कर, लब्बैक या हुसैन कहने के लिए ख्वाजा साहब अपने आप को करबला में समझ के हुर बनना पड़ता है, वरना लब्बैक या हुसैन का नारा कमजोर है। लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है मोमिन मोमिन का ख्याल करे, इधर से लब्बैक या हुसैन, इधर मोमिनों के गिले, इधर से लब्बैक या हुसैन, उधर मोमिनों की गीबत, इधर से लब्बैक या हुसैन, उधर से मोमिन को बर्दाश्त ही ना कर सका। अधूरा नारा है लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन तब अपने कमाल को पहुंचता है जब मौला का कोई ना कोई मोमिन कमजोर क्यों ना हो, उसका एहतराम सबसे पहले किया जाए। इस बात पे आगा साहब बड़ी कम दाद मिलती है, दाद के लिए मैंने जुमला ही नहीं पढ़ा। याद रखना याद रखना याद रखना, जब तक मोमिन मोमिन के हकूक अदा नहीं करेगा मार्फत इमाम नहीं हो सकती। अभी हमारी कैफियत ही हम अपनी जात तक महदूद है, हमारा ये हक बनता है। इस वक्त कम से कम इतनी करबला सुन चुके थे, इतनी करबला सुन चुके थे। हम किसी गरीब घर की बच्ची का जिसकी रुखसती सिर्फ जहेज की वजह से रुकी है, हम चुप करके मिलके एक छोटी सी गाड़ी बना के उसके दरवाजे पे किसी को कहते यार वो सामने दरवाजा है, उसकी बच्ची की रुखसती रुकी है, ये देख लिया। वो पूछेगा किसने भेजा है, कहना नेकी कर दरिया में डाल, कायम ने तेरी बेटी का जहेज भेजा। मोमिन ने मोमिन का हक अदा नहीं किया। लब्बैक या हुसैन के लिए लाजिम है पहले एक दूसरे के हकूक का ख्याल करें। क्यों तुम सब आम नहीं हो, तुम सब खास हो। आम बंदे को अलम अब्बास की ज़ियारत नसीब होती है, अलम अब्बास की ज़ियारत में मामूली मामला है। अगर मातमी अज़ादार मोमिन, ख्वाजा साहब लाहौर को एक कुलिया देने लगा हूं, अगर मातमी अज़ादार मोमिन
علم عباس دیکھنے کے بعد حرام نہ دیکھے، پھر جو کہے گا اللہ پورا کر دے گا۔ لیکن آنکھوں کو بچا کے رکھے تو لبیک یا حسین، یہ ابتدائی لبیک یا حسین کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے۔ میں نے مختصر پہلے آج پہلا لیکچر تھا تیرے علاقے میں نے تجھے کہا مومن کا خیال کرے، چھوڑ دو غیبتیں۔ جو زبان علی علی کرتی ہے وہ زبان غیبت کرتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ جو زبان علی علی کرے، جو زبان حسین حسین کرے، وہ کسی کا گلہ کرتی اچھی نہیں لگتی۔ کوشش کری زبان کو پاک رکھ۔ کیوں؟ اسی زبان نے واقعتاً ظہور امام پہ لبیک یا حسین کہنا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے تجھے اندازہ نہیں، تیری زبان سے لبیک یا حسین نکلتا ہے، تیرا شکم کتنا پاک ہے تجھے اندازہ نہیں۔ اس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے، اس شکم میں شبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے۔ جہاں یہ چیزیں جائیں وہاں حرام کا قطرہ اچھا نہیں لگتا، ورنہ لبیک یا حسین ادھورا ہے۔ یاد رکھنا یہ وہ باتیں ہیں۔ اور کوئی اس خواب خیالی میں بیٹھا ہے کہ ہمیں بخشش مل جائے گی، معاملہ بخشش کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ تو نعرہ نہیں لگاتا ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ اتنا سبق لیا آج تک ہم نے کربلا سے۔ ہم تو ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، لڑے ہیں علی پہ تو لڑائی بنتی نہیں بنتی علی پہ لڑائی۔ علی کو دل میں اتارنے کے لیے اندر کے بت توڑنے پڑتے ہیں۔ جیسا میں جملہ دے گیا، لیکن اس کی دلیل میں دو مصرے عرض کرنے لگا ہوں۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، کمال کر گیا۔ وہ کہتا ہے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دے۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ جو شخص قلب کو مشکور جناب ہے، جو شخص قلب کو کعبہ کر، ولایت کی ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں۔ ولایت واجب نہیں اوجب ہے، ولایت کے بغیر چارہ نہیں۔ آغا صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے جید عالم دین بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے۔ تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت، فرمائے واجب نہیں اوجب۔ مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرمائے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے۔ ہم نعرے یاسین محمد پر بلند کر صلوات۔ تھوڑا سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ زندہ باد۔ آپ نے بڑا خوبصورت بیٹا نعرہ لگایا۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ خدا کی قسم علی پہ لڑائی نہیں بنتی۔ بڑے بڑے بندے مجھے بڑی بڑی باتیں کر کے کہتے ہیں اس کو غلط کہے، اس کو غلط کہے، اس کو غلط کہے۔ میں نے کہا میں سید ہوں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آج میں کسی کو غلط کہوں، کل کو آنے والا حسین اسے ہور بنا دے، میں کیا کروں گا؟ وہ غلط عقیدے پہ لڑائی بنتی نہیں ہے۔ عقیدہ تیرا کمال ہے، سنبھال کے رکھ۔ آنے والا قائم میدان لگے گا، پتہ چلے گا کس کا عقیدہ کمال ہے۔ بادشاہ آنے والے ہیں، کوئی دیر تو نہیں ہے، خیر سے آنے والے۔ امیر المومنین کے دسترخوان پہ سلمان بھی لنگر کرتا ہے، محسن بزر بھی لنگر کرتے ہیں۔ سلمان کا معیار ایمان اور ہے، باقی عاشقوں کا معیار ایمان اور ہے۔ مجھے کسی کتاب میں آج تک یہ نہیں ملا کہ سلمان نے کہا بزر تو وہ علی کو مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں، اٹھ علی کے دسترخوان سے، تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، کہیں نہیں نظر آیا سلمان نے کسی کو کہا ہو۔ کبھی پوچھ سلمان کی روح سے کیوں کسی کو کچھ نہیں کہا؟ کہتے قصور اس کا نہیں، کمال میرا نہیں، احسان علی کا ہے، ظرف دے کے اتر جاتا ہے۔ شاباش، میں وقت نہیں ہے، میں اس کو سمیٹ گیا۔ آپ جی، آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ دعا گو ہوں مولا صاحب و زمان آپ سب کو اپنے لشکر میں ناصر بنائے، اور انشاءاللہ میرے مولا کی پوری ریت ایمان کو لبیک کہتے ہوئے جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں وہ دور کرنی ہم سب نے مل کے، ہمارے گھر کی بات ہے۔ یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے میں اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کی بات سنا رہا ہوں۔
چھوٹی چھوٹی کمیاں دور کرنی ہے، معیار کمال بنانا ہے، خوشبو سلمان ہم میں سے آنی چاہیے۔ کبھی ہم نے دعا نہیں مانگنی، اللہ محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ضرورت ہی نہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے، دعا کرنی اللہ سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ میں بسم اللہ کروں، اللہ مجھے ہور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ جتنا جوگا میں ہوں اس لیے کوشش کر، یونائٹی، آپس میں اتحاد، کٹھے مل کے چل، علماء، خطباء، ذاکرین سب ہماری شان ہے، سب کو ساتھ لے کے چل، لڑائی بنتی نہیں۔ میں جی قبلہ میں ممبر پہ جا رہا ہوں، یہ موالی حیدر قرار کہہ رہے ہیں جی یہ آج کل ہمارے برادران سنت سرکار کے نام پہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کوئی گفتگو کرے۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنی۔ کہنے لگے جی آپ کا ہی حق بنتا ہے ممبر پہ آتے گفتگو کریں۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنی۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا ان کا قصور نہیں، آج ان کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتی۔ چلو جی بس نچوڑتے ہیں خدمت میں، وقت میرا ہو گیا، میں بسم اللہ کروں۔ کوشش کر، صف بڑھا، معیار مضبوط کر، کردار کمال پہ لا۔ بہت ہو گئی کہتے کہتے میں پنجتن کا غلام، میں علی کا غلام، میں آل محمد کا غلام، بہت ہو گئی۔ اس معیار پہ پہنچ، غیر تجھے دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اس معیار کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کا انتظار ہے؟ صرف بادشاہ کے علاوہ ہمیں کس کا انتظار ہے؟ اٹھ مولا کے لیے، سو مولا کے لیے، کاروبار مولا کے لیے، نوکریاں مولا کے لیے، اولاد مولا کے لیے، ہر چیز وقت کا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا، پوری دنیا سے کالز آتی ہے، ایک صاحب نے سوال کیا بھائی کیسے پتا چلے امام ہم سے راضی ہے؟ بڑا مشکل سے سوال ہے، سرکار غیبت میں ہے، بس سوال کا جواب اور دو جملے وہ صاحب اجازت ہے۔ کیسے پتا چلے امام ہم سے راضی ہے؟ میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے امام ہم سے راضی ہے، صرف ایک ہی سمجھ جا تو بڑی بات ہے، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ مہدی تجھ سے راضی ہے۔ واہ واہ، ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ہمیں صحابہ پیغمبر سے کوئی گفت نہیں، کون باقاعدہ بتانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ حیدری! متشکر ممنون، شکر گزار، دعائیں میں پہلے بھی کر گیا، اب بھی کر رہا ہوں، اور دعا بقا کی ہے۔ سردار تجھے ویسا بنائے جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب محب نہیں شیعہ ہو کے دنیا سے مرے۔ بڑا فرق ہے، ایک عالم دین کی موجودگی میں جملہ دینے لگا ہوں، دل نہیں تھا، بچے نے شعر پڑھا تو ایک جملہ سامنے آ گیا، بس کوئی جملہ بس۔ اللہ کرے ہم دنیا سے محب نہیں شیعہ ہو کے جائیں۔ شیعہ ایک بلند مقام کا نام ہے، نہیں سمجھا پاؤں گا، اس کے لیے خمسہ چاہیے، محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک جملہ خمسے کا نچوڑ۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، زندہ باد۔ آپ جی، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب نے اس پاک گھر کی چاہت بننا ہے، انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہمت دلانی ہے، تھکے نہیں دینے، ٹھڈے نہیں مارنے، اور تو ولایت رکھتا نہیں، تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہمارا ٹاپک۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے، کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، مضبوط رہو۔ عقیدوں کا پتہ چلتا ہے جب تنہائی ہو۔ بڑے بڑے بندے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بٹ صاحب مولا کی قسم جب تنہائی ہو نا پھر عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بلند عقیدہ یہ ہے بندہ بندے کا احترام کرتا ہے، بلند عقیدہ یہ ہے اکیلا ہو امام کا احترام کر لے، یہ عقیدہ بلند ہے۔ ذرا یہ درود پڑھنا کیسے پڑھا ہے آپ نے؟ درود یہ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، بڑی اہم تری کتاب ہے، تری معصوم کا فرمان ہے۔
جو غیبت میں اس طرح درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو نہ دیکھ لے۔